السلام علیکم مہدی بھائی۔ وعلیکم السلام ہادی بھائی۔ اور مہدی بھائی سنائیے، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی ہادی بھائی، الحمدللہ سب خیریت سے ہے، مولا کا احسان ہے۔ اور آپ سناؤ ہادی بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تھوڑا پریشان دکھ رہے ہو۔ ہاں مہدی بھائی، صبح سے ڈانٹ کھا رہا ہوں، 4-5 دن سے ہوم ورک نہیں کیا ہے، اس لیے امی صبح سے پیچھے لگی ہوئی ہیں، بہت ڈانٹ پڑ رہی ہے آج تو۔ کیا کہا؟ 4-5 دن سے ہوم ورک نہیں کیا؟ کیوں بھائی، ایسا کیا کر رہے تھے جو ہوم ورک نہیں کیا؟ ارے کچھ نہیں مہدی بھائی، بس وہی کھیل کود، اور کیا، کبھی گیم کھیلنا، کبھی میدان میں کھیلنا، دوستوں کے ساتھ وقت گزار دیا، تو اس لیے ہوم ورک نہیں ہو پایا۔ یا میرے اللہ، ارے بھائی جب ایسا کرو گے تو ڈانٹ تو پڑے گی ہی نا، ہم تھوڑی یہاں پر کھیل کود کے لیے ہیں، ہمیں تو اپنے وقت پہ پڑھائی کرنا ضروری ہے، نہیں پڑھائی ہوگی تو یہ تو امی ابا ڈانٹ رہے ہیں، کل کو جب فیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس چیز کے بارے میں تم سے باز پرس یعنی پوچھ تاچھ ہوگی، تمہیں اس میں مشغول رہنا چاہیے۔ سوری بھائی، میں نے کچھ زیادہ ہی لاپرواہی کر دی، امپورٹنٹ کام کو بھول کر غیر امپورٹنٹ کام کے پیچھے لگ گیا۔ کھیل کود اور موبائل گیم، یوٹیوب، یہ تو سب چلتا رہے گا، لیکن اگر وقت پہ پڑھائی نہیں کری تو اس کا رزلٹ بہت خراب آئے گا، مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے۔ ارے بھائی، صرف تم ہی نہیں، ہم سب کی یہ عادت ہو چکی ہے، جو امپورٹنٹ کام ہے اس پہ دھیان نہیں دیتے، اور جو امپورٹنٹ کام نہیں ہے اس پہ اپنا پورا وقت برباد کر دیتے ہیں، بعد میں کیا اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب کل ہی کی بات دیکھ لو، میں وہاں مجلس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، کچھ دوست گیم کھیل رہے ہیں، میں نے کہا مجلس میں آ جاؤ، تو کہنے لگے ہمیں ایک کام ہے، ہم ابھی کر کے آتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا پوری مجلس ختم ہونے تک وہ نہیں آئے، لیکن مجلس ختم ہونے کے بعد پھر وہی گیم کا جھرمٹ بنا کر اپنا گروپ بنا کر گیم کھیل رہے ہیں۔ مجھے غصہ آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یہ امپورٹنٹ کام کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور جو امپورٹنٹ کام نہیں ہے اس کے لیے اپنا وقت برباد کیے دے رہے ہیں۔ صحیح کہا میری بھائی، وقت پر اگر امپورٹنٹ چیز اور غیر امپورٹنٹ چیز کی خیال نہیں رکھا جائے تو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، جیسے میں اٹھا رہا ہوں۔ ہاں میرے بھائی، ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کہاں کہاں پوچھ تاچھ ہوگی، اور آخرت میں کہاں کہاں ہم سے پوچھا جائے گا، اور کون سی چیزوں کے بارے میں دنیا میں پوچھا جائے گا اور کون سی چیزوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری بھائی، دنیا میں تو اسکول میں ٹیچر اور گھر میں ہمارے امی ابا پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ہمارے بھلے کے لیے ہی پوچھ تاچھ کرتے ہیں، اور آخرت میں خداوند عالم کی طرف سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہم کو ان دونوں جگہ کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی میں بزی ہونا چاہیے، امپورٹنٹ کاموں میں، نہ کہ فضول کے کاموں میں۔ صحیح کہا بھائی۔ اور ایک دوسری حدیث میں مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو غیر اہم اور معمولی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے وہ اہم ترین کام کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی امپورٹنٹ کام اس سے مس ہو ہی جائے گا اگر وہ غیر امپورٹنٹ کام کے پیچھے بھاگے گا تو۔ صحیح مہدی بھائی، جیسے کہ میں اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم کام میں بزی ہو گیا اور اب مشکل میں پڑ گیا ہوں، سارا دن امی کی ڈانٹ سن سن کر آج تو رونا آ رہا ہے۔ صحیح ہے بھائی، اس لیے میں روزانہ نماز صبح کے بعد ہی اپنے دن کی پوری مشغولیت کی لسٹ بنا لیتا ہوں کہ مجھے آج کے دن کون کون سے کام کرنے ہیں، اور یہ لسٹ ایسے بناتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اسے سب سے پہلے، اور جو سب سے کم امپورٹنٹ کام ہے اسے سب سے بعد میں رکھتا ہوں،
اس سے میرا دن بہتر جاتا ہے اور ایک ڈسپلین کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے۔ یس بھائی، اب ایوری مارننگ نماز صبح کے بعد سب سے پہلا کام یہی کروں گا، اپنے پورے دن کا شیڈول بناؤں گا، اسی کے حساب سے پورا دن گزاروں گا۔ ہادی بھائی، یہ بات یاد رکھنا کہ ہم اس دور غیبت میں خود کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہونے میں مشغول رکھیں، وہ ہمارے لیے سب سے اہم کام ہے۔ اس طرح ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور ہماری آخرت بھی۔ چلیے اب میں چلتا ہوں، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا۔ آپ کی امی آتی ہوں گی، کہیں گی کہ میں بھی آپ کے ساتھ وقت خراب کر رہا ہوں اور آپ کے ہوم ورک کرنے میں ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ نہیں، کوئی بات نہیں مہدی بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے نصیحت کی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، سنبھال کے جائیے، خدا حافظ۔